السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک لالچی شاگرد کا واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ واقعہ پورا ضرور سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور آپ نے شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ درہم ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، ان 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص گیا اور 3 روٹیاں لے لی۔ راستے میں سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم ہی دیا تھا، جبکہ 2 درہم میرے تھے اور روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی۔ اس سے بہتر ہے میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور آپ نے فرمایا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہ دریا کیسے پار کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے میرا دامن پکڑ لینا، خدا نے چاہا تو ہم دریا کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا پاؤں رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری جان آپ پر قربان، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نور سے بھر گیا ہے تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی؟ تو اس نے کہا جناب روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ہرن کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو ہرن آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے پھر اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی عنایت فرمایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا۔ شاگرد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے ایک بار پھر کہا کہ جناب روٹیاں صرف 2 ہی تھی۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ تینوں اینٹیں تم لے لو۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران وہاں سے 3 ڈاکو گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں، تو ان ڈاکوؤں نے اسے پکڑ کر اسے قتل کر دیا۔
اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹ 3 ہے اور ہم بھی 3 ہیں، ہر ایک کے حصے میں ایک ایک اینٹ آ جائے گی۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک ڈاکو نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم جا کر وہاں سے روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ایک ساتھ مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائے گی۔ ادھر ان کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ چنانچہ جب ان کا تیسرا ساتھی روٹیوں میں زہر ملا کر لایا تو انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق اس کو قتل کر دیا۔ پھر جب ان لوگوں نے روٹیاں کھائی تو وہ بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اینٹ ویسے ہی ویسی پڑی ہے اور وہاں 4 لوگ مرے پڑے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والا، آخر کار وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ بس ایک ہی چیز آپ کے ساتھ جائے گی اور وہ آپ کے اعمال ہیں۔ آپ اس دنیا میں جیسا کریں گے آخرت میں ویسا پائیں گے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سبھی بھائیوں اور بہنوں کو دین کی صلاحیت اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آپ لوگوں کو واقعہ پسند آیا ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک ایسے ہی اچھے واقعات پہنچ سکے اور میری ہر ویڈیو کو اپنے سبھی لوگوں تک شیئر کریں۔ کیا معلوم کسی کو اللہ پاک توفیق دے دے اور آپ لوگوں کا بھی اس میں نام آ جائے اور اللہ پاک بخش دے۔ جزاک اللہ خیر۔